امریکہ امن کی خواہش رکھنے والے ہر ملک کے ساتھ امن چاہتا ہے، یہ تھا صدر ٹرمپ کا ایران کے لیے پیغام۔ لیکن کیا دنیا کو صدر ٹرمپ کے بیانات پر بھروسہ بھی ہے؟ اس بارے میں آج کے خصوصی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ دو مہمان شامل ہیں۔ واشنگٹن کے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار سار خان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو سے تجزیہ کار کامران بخاری بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں، جن کا تعلق واشنگٹن کے تحقیقی ادارے سینٹر فار گلوبل پالیسی سے ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سار، میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی۔ صدر اپنے آپ کو غیر روایتی کہتے رہے اور ہم نے دیکھا بھی اپنے جو ہائی لائٹس ابھی تھیں کہ اس میں انہوں نے کافی غیر روایتی اقدامات بھی اٹھائے۔ اس کا امریکہ کو کیا کوئی فائدہ ہوا؟ ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑا سا فائدہ ہوا۔ آئی مین فار ایگزامپل انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کیں جس سے میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کی پوزیشن تھوڑی سی انپریڈکٹیبل رہی، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ امریکہ ایز سچ کمزور نہیں ہو رہا۔ فار ایگزامپل اگر ہم سیریا کی جنگ میں دیکھیں، انہوں نے بغدادی کو ہلاک کیا، وہ ایک جیسے آپ سمجھیں ایک بہت بڑا ٹرائمف ہے، لیکن صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اب انہوں نے آئیسس کو ختم کر دیا ہے اور امریکی ٹروپس کو واپس آ جانا چاہیے۔ یہ ذرا پرابلمٹک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آئیسس بالکل ختم نہیں ہوا ہے اور امریکی ٹروپس جو ہیں وہ بھی سیریا میں ابھی رہ رہے ہیں۔ جو انہوں نے امن مذاکرات طالبان کے ساتھ شروع کیے وہ بہت اچھی بات تھی، لیکن ایک دم سے ان کا ختم کر دینا، اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ افغانستان میں جو حالات ہیں وہ اور بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور امریکہ جو ان کا وعدہ تھا کہ وہ اور ٹروپس کو نکالیں گے، وہ اور ٹروپس کو ڈال رہے ہیں واپس۔ کامران، آپ سے بھی میں جاننا چاہوں گی، ہم نے دیکھا بہت سارے ابرپٹ ڈیسیجنز ہوئے، کیا آپ کے خیال میں اس سے دنیا کو ایک اسٹیبلٹی کی سینس ملی امریکہ کی طرف سے؟ کیا دنیا کو فائدہ ہوا؟ صدر ٹرمپ جو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لے کر آئے تھے اور میک امریکہ گریٹ کا نعرہ لے کر آئے تھے، کیا وہ اس نعرے پہ پھر پورے بھی اتر پائے عالمی اسٹیج پہ؟ دیکھیں، 3 سال کا عرصہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ جو عالمی لیول کی جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہوتے ہیں یہ شارٹ ٹرم کے اوپر نہیں چلتے، اور اس وجہ سے ہمیں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پچھلی انتظامیہ اور موجودہ انتظامیہ کے جو پالیسیز ہیں اس میں عملی طور پہ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ صدر اوباما نے سیریا میں جو ہے نا کوئی بہت بڑی انٹرونشن سے گریز کیا، وہی رویہ صدر ٹرمپ کا رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بیانات ہیں، ہم بیانات کو بہت فوقیت دیتے ہیں، لیکن بیانات جو ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمیں بیہیویئر دیکھنا چاہیے، اور جہاں تک بیہیویئر کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی بہت ہی ارتھ شیٹرنگ قسم کی تبدیلی لے کے آئے ہیں۔ ریٹرک ان کی جو ہے بہت زیادہ بیلکوس اور شارپ ضرور رہی ہے، اور وہ ان کا پولیٹیکل امپیریٹو ہے، لیکن عملی طور پہ جو حالات اوباما انتظامیہ کو جو ہے دوچار تھے وہی حالات جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کو بھی ان کا سامنا ہے۔ لیکن کامران، جب آپ کہتے ہیں کہ بیانات کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، صدر ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے دیگر ملکوں کا جو ریاکشن ہے وہ بھی پھر ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم سیریا کی ہی صرف بات کریں تو جس طرح سے ٹویٹر پہ صدر نے اعلان کر دیا، اس کی وجہ سے پھر ایک تو امریکہ کے ہی جو ڈیفنس سیکرٹری سے انہوں نے ہی ریزائن کر دیا، اس کے بعد دیگر ملکوں کے ساتھ بھی پینٹاگون کو اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی بہائنڈ کلوز ڈورز یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، ہماری کیا پالیسی ہے، اس میں تواتر ہی رہے گا۔ تو کیا بیانات کا افیکٹ آپ نہیں دیکھتے پالیسیز پہ؟ اگر نہیں بھی ہوتا انفیکٹ تو کم از کم جو ریاکشن دوسرے ملکوں کی طرف سے آتا ہے، جو ایک انسٹیبلٹی اوور نائٹ ایک کریٹ ہو جاتی ہے، کیا وہ پرابلم ہے یا نہیں؟ دیکھیں، انیشل ریاکشن تو حیرت کا ہوتا ہے نا، وہ تو جو ہے قدرتی عمل ہے، تو وہ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا اس سے ملکوں نے اپنا رویہ بدل لیا ہے؟ کیا امریکہ کے خلاف کو محاذرائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو کوئی خاص قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ چین کے ساتھ دیکھیں، اب چین کے ساتھ انہوں نے جو بات چیت شروع کی، اس کے بعد ایک پریلیمنری اگریمنٹ سامنے آیا ہے۔ کینیڈا کے ساتھ جو ہے بات انہوں نے چیت شروع کی، میکسیکو کے ساتھ وہاں انہوں نے ایک نئے جو ہے اگریمنٹ کی جو خد و خال ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ عملی طور پہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہوتا ہے، شور شرابہ زیادہ ہے۔ اچھا، کریڈیبلٹی کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر کا ایک نیا سروے آیا ہے اور اس کے مطابق بیشتر ملکوں میں صدر ٹرمپ کو ایک ایسے لیڈر کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا جو مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرے گا۔ ویسے تو اس سروے میں کوئی بھی لیڈر 50% افراد کا اعتماد نہیں حاصل کر سکا، لیکن سب سے آگے اس میں ہے اینگلا مرکل، جن کو 46% جو سروے کیے گئے تھے لوگ ان کی سپورٹ ملی، جرمنی کی چانسلر ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ فرانس کے صدر میکرون دوسرے نمبر پہ ہیں اور ولادیمیر پوٹن تیسرے نمبر پہ ہیں، وہ بھی صدر ٹرمپ سے آگے ہیں۔ صدر ٹرمپ پر بھروسے کا اظہار کیا 29% لوگوں نے۔
تو جب کریڈیبلٹی کی بات آتی ہے کتنا میٹر کرتا ہے؟ یہ سحر پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. آف کورس کریڈیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے. میرے خیال میں جو صدر ٹرمپ نے جو اپنا دکھایا ہے ان 3 سالوں میں کہ وہ بہت جذباتی ہیں. وہ جب بھی کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے وہ ایک دم وہ ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں, اور ہم عام طور پہ ہمیشہ وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں جو ان کے پالیسی ایڈوائزرز ان کو جیسے کاشن کرتے ہیں. اگر ہم یہی دیکھ لیں ایگزامپل جیسے جو میجر سلیمانی کو قتل کیا گیا, یہ پریزنٹ کیا گیا تھا پینٹاگون نے ان کو, اور یہ ایک آپشن تھا, انہوں نے سب سے ایکسٹریم آپشن لے لیا. اینڈ آئی تھنک بہت سے لوگ پینٹاگون میں ذرا سرپرائز تھے کہ یہ ایک ایکشن لیا گیا ہے کہ میجر سلیمانی کو جنرل سلیمانی کہ ان کو اٹیک کیا جائے. تو آئی تھنک کہ مسئلہ یہ کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک انفارمڈ ڈیسیجن لے سکیں گے. وہ اپنی جذبات سے ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں اور ایک ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. سو کامران, اگر بریفلی اس پوائنٹ پہ آپ کا بھی ٹیک ہمیں مل سکے کہ کریڈیبلٹی کتنی میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں, کریڈیبلٹی کو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا. واٹ از کریڈیبلٹی؟ اس میں اگر تو پرسیپشن آف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپس پرسنالٹی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات. ظاہر ہے اس میں جو ہے اتنے زیادہ جو ہے مقبول نہیں ہیں وہ, ان کی جو بیانات ہیں, ان کی جو پولیٹیکل پاسٹرنگ ہے, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لوگوں کو دنیا میں نہیں پسند ہے. لیکن بات ہو رہی ہے امریکہ کی کریڈیبلٹی کی. امریکہ کی کریڈیبلٹی کو کوئی خاص فرق پڑا ہے؟ کون سا ملک ہے جو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اب ہم امریکہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک طرف جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا ہے, لیکن اسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پوری دنیا کے لیڈران جو ہیں وہ آ کے ملتے ہیں. تو اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے ہیں ان سے ملنا یا نہیں چاہتے, ان کی سبجیکٹو پریفرنسز جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتی. جو چیز جو ہے شیپ کرتی ہے, ڈرائیو کرتی ہے بیہیویئر کو, وہ ہیں آبجیکٹو جیو پولیٹیکل ریالٹیز جو کہ نہیں بدلتی فرام ون ایڈمنسٹریشن ٹو اندر. چلیں جیو پولیٹیکل ریالٹیز کی بات کرتے ہیں. ایک طرف ابوبکر البغدادی کی ہلاکت ہم نے دیکھی اور دوسری طرف جنرل سلیمانی کی. دونوں بہت اہم واقعات ہیں. کیا صدر ٹرمپ نے دنیا کو مزید محفوظ بنایا اس سے, یا انسٹیبلٹی کی طرف گئی ہے, خاص طور پہ جب ہم ایران کی جانب ایکشنز دیکھیں اور اس پہ ایران کا رد عمل دیکھیں؟ کامران, اگر آپ اس پہ بات کر سکیں پہلے. تو اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ جو ہفنگ اینڈ پفنگ ہے ایران کی طرف سے یا باقی اس خطے سے, یا جو بھی تنقید ہو رہی ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے, اس سے ہٹ کے بتائیں ایران نے کیا کیا ہے. ایک علامتی قسم کی میسل اسٹرائک کی ہے جس میں پہلے سے امریکہ تک انفارمیشن پہنچا دی گئی تھی کہ ہم کرنے والے ہیں. تو کیا مطلب اس سے کیا عدم استحکام آیا ہے خطے کے اندر؟ مڈل ایسٹ آلریڈی اتنا ڈی اسٹیبلائزڈ ہے کہ اس میں مزید جو ہے یہ ایک بہت چھوٹا سا یہ جو جسے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا مجموعی طور پہ جو حالات ہیں, کوئی زلزلہ نہیں آ گیا. تو میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں ہوتی ہیں بیانات اور ایکچوئل بیہیویئر کا فرق بہت بڑا ہوتا ہے. آلرائٹ. اور مڈل ایسٹ کی اگر بات کریں تو اسرائیل اور فلسطین تنازع کے لیے 3 سال میں ہم نے دیکھا کوئی امن منصوبہ سامنے نہیں آ سکا. پاکستان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایلس ویلز اس وقت پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ابھی ریسنٹلی واشنگٹن میں تھے, اور یہاں پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ کا ہر مطالبہ پورا کیا افغانستان میں امن سے کہ جو مذاکرات ہیں ان سے متعلق. ہم طالبان کو ٹیبل پہ لے کے آئے, ہم نے جو مغوی پروفیسرز تھے ان کو بازیاب کرا لیا. تو اب ہماری بھی امریکہ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ کب پوری ہوں گی؟ پاکستان کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو افغانستان کے لینس سے نہ دیکھا جائے, لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اسی طرف سے ہی راستہ ہم دیکھ رہے ہیں 3 سال سے رکھا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ پاکستان کی جانب جس طرح کی پالیسی رہی, جس طرح کے بیانات سامنے آئے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا پاکستان کا ٹرسٹ ون کر سکی ہے؟ آئی تھنک ٹرسٹ دونوں طرف سے کرے گا. آئی تھنک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بے شک پاکستان نے بہت مدد کی ہے طالبان کے لحاظ سے, اور طالبان کو میز پہ وہ لے کر آئے اور وہ ساری چیزیں ہوئیں. لیکن سب سے پہلے امریکہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ بہت ٹرانزیکشنل ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا. تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی اتنی مدد کی سیکیورٹی اور فائنینشیل ایڈ کے ساتھ, ان کو واپس کیا مل رہا ہے؟ اور ان کے خیال میں صرف طالبان کو میز پہ لانا کافی نہیں ہے. یہ جو دہشت گردوں کی جیسے اسپانسرشپ ہم دیکھتے ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہے. پاکستان صدر ٹرمپ نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا اینٹی منی لانڈرنگ کو مضبوط نہیں کرے گا, یعنی FATF کے لسٹ پہ ابھی تک ہے. ابھی فروری میں دوبارہ ہوگا ایک بہت بڑی میٹنگ. تو آئی تھنک ان کے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے رہا ہے, لیکن کوئی ایک سالڈ بڑی چیز نہیں کر رہا جس سے فرق پڑ سکے. کامران, بریفلی اگر آپ اینڈ میں ہمیں اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا بتا سکیں کہ پاکستان کے بارے میں تو بہت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ مختلف ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھ پاتا ہے یا نہیں, خاص طور پہ سعودی عرب ایران کے کانٹیکسٹ میں. کیا امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اپنے تعلقات میں توازن رکھ پایا ہے انڈر پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو توازن مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. کم از کم توازن اس لحاظ سے جس لحاظ سے
پاکستانی پرسپیکٹو جو ہے اس کو سمجھتا ہے اور ڈیفائن کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے جو ہے, جسے پاور کا گیپ ہے اور اپنا جسے کہتے ہیں گلوبل ہیفٹ کا یا انفلوئنس کا گیپ ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ جیسے تعلقات اوباما انتظامیہ کے تھے لگ بھگ وہی ہیں. بات چیت طالبان کے ساتھ اوباما انتظامیہ نے بھی شروع کی تھی, ٹرمپ بھی کر رہا ہے. ٹرمپ کا پولیٹیکل امپیریٹو یہ ہے کہ 2020 کے الیکشن سے پہلے اس کو ایک فورن پالیسی ون چاہیے. اس نے بہت سارا جو ہے نا جال پھیلایا ہوا ہے, کوریا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, طالبان کے ساتھ, چائنا, اپنا نارتھ امریکہ میں نیفٹا کی ٹریٹی, EU کے ساتھ. تو یہ ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر 2 چیزیں ان کی اچھی نکل آتی ہیں تو دین دیٹس ہی از گوئنگ ٹو گو فار دیٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ پریگمیٹک ہیں اور اسی وجہ سے ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کی بیہیویئر کے ساتھ جو ہے جل نہیں کرتے, اور کنفیوژن اسی بات کا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں لیکن پھر وہ کرتے کچھ ہیں. رائٹ, اور یہ جو کنفیوژن کا لفظ ہے یہی بہت سے لوگ محسوس بھی کرتے ہیں. US نیوز اینڈ بزنس ورلڈ رپورٹ کی بھی جو لیٹسٹ رینکنگز آئیں اس میں امریکہ کی جو ریلائبلٹی, جو کریڈیبلٹی تھی, اس کی رینکنگز بھی بہت نیچے گئی ہیں. اس موقع پہ میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. کامران بخاری جو بذریعہ اسکائپ ٹورانٹو سے ہمارے ساتھ, اور سحر خان جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود تھیں. بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت